بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب ایمان، صحت، عافیت اور برکت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم شمائل ترمذی کا سبق نمبر 2 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے صاحب کتاب کا مختصر تعارف۔ تو دیکھیے، امام ترمذی کا نام محمد ہے، آپ کی کنیت ابو عیسیٰ، والد کا نام عیسیٰ اور دادا کا نام ثورہ ہے۔ آپ کو بوغی بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ آپ کی خاندانی نسبت سلمی بھی ہے، جو کہ شہر ترمذ سے چند فرسخ کے فاصلے پر آباد تھا۔ چونکہ یہ بستی شہر ترمذ کے مضافات میں واقع تھی، اسی وجہ سے آپ صدر مقام ترمذ ہی کی طرف منسوب ہو کر امام ترمذی کے لقب سے معروف ہوئے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ کی پیدائش کے بارے میں 2 قول مشہور ہیں۔ پہلا قول 209 ہجری ہے اور دوسرا قول 200 ہجری ہے۔ ان دونوں میں سے صحیح قول جو ہے وہ 209 ہجری ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے ابتدائی تعلیم اپنے وطن ہی میں رہ کر حاصل کی، پھر تقریباً 20 سال کی عمر میں مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ نے مصر، شام، کوفہ، بصرہ، خراسان اور دارالسلام، بغداد وغیرہ جو کہ مشہور علمی مقامات ہیں ان کے سفر کیے۔ اس دوران امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنے وقت کے عظیم الشان اور جلیل القدر حضرات محدثین سے علم حاصل کیا، جن کے نام یہاں پر ذکر کیے جا رہے ہیں۔ اور آپ کے شیوخ حدیث میں خاص طور پر حضرت امام بخاری رحمہ اللہ قابل ذکر ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ ہمیشہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ امام ترمذی نے میرے ذریعے سے اتنا فائدہ نہیں اٹھایا ہوگا جتنا میں نے ترمذی سے اٹھایا ہے۔ دیکھیں، یہاں ایک استاد کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے شاگرد سے فائدہ اتنا نہیں اٹھایا جتنا میرے شاگرد نے مجھ سے اٹھایا ہے۔ وجہ اس کی یہ لکھی ہے کہ امام ترمذی سبق کے دوران اپنے استاد محترم سے یعنی امام بخاری سے اتنے سوالات کرتے تھے کہ امام بخاری کو سبق تیار کرنے کے لیے بہت زیادہ مطالعہ کرنا پڑتا تھا تاکہ اپنے شاگرد کے ہر سوال کا جواب دے سکیں۔ اسی وجہ سے امام ترمذی کو اتنا بڑا مقام حاصل ہوا۔ امام بخاری جو ہیں وہ امام ترمذی کے استاد ہیں، لیکن ایک موقع ایسا ہے کہ امام بخاری نے امام ترمذی سے حدیث لی ہے، تو اس اعتبار سے امام بخاری امام ترمذی کے شاگرد بھی بن گئے۔ تو دیکھیے، دنیا میں 2 ہی رشتے ایسے ہیں کہ جن میں حسد نہیں ہے، ایک والدین کا رشتہ اور ایک استاد کا رشتہ۔ والدین بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ علم و عمل میں ہم سے بڑھ جائے، ہم سے زیادہ کامیاب ہو جائے، ہم سے زیادہ نام کما لے۔ اسی طرح ایک استاد بھی یہی چاہتا ہے کہ میرا شاگرد مجھ سے زیادہ بڑھ جائے، اس کی علمی قابلیت مجھ سے زیادہ ہو جائے۔ امام بخاری اور امام ترمذی رحمہم اللہ کے درمیان بھی ایسا ہی تعلق تھا۔ امام بخاری امام ترمذی کے حافظے کی بہت تعریف کیا کرتے تھے۔ ان کے حافظے کے متعلق ایک واقعہ ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں تاکہ آپ کے اندر بھی علم حدیث حاصل کرنے کا شوق اور جذبہ پیدا ہو جائے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ ایک دفعہ سفر پر تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں اپنے ایک استاد سے ملاقات ہوئی، تو آپ نے ان سے علم حدیث حاصل کیا۔ تو پہلے زمانے میں یہ تھا کہ جب علم حدیث حاصل کرتے تھے تو اس کو سنانا ضروری ہوتا تھا، لیکن امام صاحب کو سنانے کا موقع نہ مل سکا۔ پھر اگلے سال حج کے سفر پر روانہ ہوئے تو وہاں حج کے موقع پر اپنے استاد سے ملاقات ہوئی۔ اب امام صاحب چاہتے تھے کہ میں نے جو حدیث ان سے حاصل کی ہیں وہ ان کو سنا لوں، لیکن آپ کے پاس وہ حدیث لکھی ہوئی موجود نہیں تھی۔ تو آپ نے سوچا آج یہ موقع ملا ہے، کل شاید یہ موقع نہ ملے، اس لیے اپنے استاد کے سامنے حاضر ہوئے اور فرمایا کہ میں حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ تو استاد نے کہا جی سنائیے۔ تو امام صاحب کورے کاغذ لے کر حدیث سنانے لگے، تو ان کے استاد کی نظر ان کورے کاغذ پر پڑی تو انہوں نے فرمایا کہ کیا تم مجھے بے وقوف بنا رہے ہو جو کورے کاغذ لے کر آ گئے ہو؟ تو پھر امام صاحب نے تمام واقعہ جو ہے ان کو سنایا اور فرمایا کہ میں حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ تو آپ کے استاد نے کہا چلو اچھا سناؤ۔ تو جب
امام صاحب نے وہ احادیث جو حاصل کی تھی وہ سنانا شروع کی تو آپ کے استاد آپ کا حافظہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اس قدر اچھا حافظہ تھا کہ آپ کو تمام احادیث اچھے طریقے سے یاد تھی۔ تو امام صاحب کا حافظہ جو اتنا مضبوط تھا وہ اس وجہ سے تھا کہ آپ کو اپنے اساتذہ سے بہت محبت تھی، آپ گناہوں سے بہت زیادہ بچنے والے تھے۔ آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ نابینا ہو گئے تھے، اور نابینا ہونے کی وجہ یہ تھی کہ آپ امام بخاری کی محبت میں، جب امام بخاری وفات پا گئے تھے تو آپ ان کی محبت میں اس قدر روئے کہ آپ نابینا ہو گئے۔ اس کے علاوہ آپ اللہ کے خوف سے اس قدر رویا کرتے تھے، اس قدر گڑ گڑایا کرتے تھے کہ آپ نابینا ہو گئے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے بہت سے لوگوں سے علمی استفادہ کیا ہے، جن میں سے چند یہ ہیں جن کے نام یہاں ذکر کیے جا رہے ہیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ کی بہت سی تصانیف ہیں جن میں سے چند کا یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 1 جامع ترمذی، نمبر 2 الشمائل النبویہ والخصائل مصطفویہ المعروف بالشمائل الترمذی، نمبر 3 کتاب العلل الصغیر، نمبر 4 کتاب العلل الکبیر، نمبر 5 کتاب الاسماء والکنہ، نمبر 6 کتاب الزہد، نمبر 7 اسماء الصحابہ، نمبر 8 التاریخ، نمبر 9 کتاب فی الآثار الموقوفہ۔ ان میں سے شروع کی 4 کتابیں آج بھی بہت مشہور اور قدر کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہیں، بلکہ پہلی دونوں جو یہاں ذکر کی گئی ہیں ہمارے درس نظامی میں داخل ہیں اور نہایت اہمیت کی حامل ہیں۔ اب لفظ ترمز کا صحیح تلفظ دیکھ لیجئے۔ لفظ ترمز کے ضبط اور تلفظ میں کئی اقوال ہیں اور یہ 4 طرح پڑھا گیا ہے۔ نمبر 1 تا اور میم مفتوح کے ساتھ ترمز، نمبر 2 تا اور میم مضموم کے ساتھ ترمز، نمبر 3 تا اور میم مکسور کے ساتھ ترمز، نمبر 4 تا مفتوح اور میم مکسور کے ساتھ ترمز۔ ان سب اقوال میں تیسرا قول ترمز صحیح اور زبان زد ہے، اور حافظ ابن دقیق نے بھی اس کی تصحیح فرمائی ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ کا انتقال راجح قول کے مطابق 13 رجب المرجب 279 ہجری شب دوشنبہ کو مقام ترمز میں ہوا۔ اس طرح آپ نے کل 70 سال کی عمر پائی۔ ہمارا آج کا سبق یہاں تک مکمل ہوا۔ اگلے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔